انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، چلتے ہیں آج کی ٹاپ بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز کی جانب۔ پاکستان بنگلہ دیش فوجی تعلقات میں گہرائی، بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی فوج کے ایک اعلیٰ وفد نے ڈھاکہ کا دورہ کیا ہے، جس کے بعد اسلام آباد اور ڈھاکہ کے درمیان دفاعی تعلقات میں غیر معمولی گہرائی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ پیش رفت بھارت کے لیے ایک نیا اسٹریٹجک چیلنج بن سکتی ہے۔ سابق بھارتی سفارتکار انیل ترگیانت نے اس پیش رفت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو اپنی زمینی اور بحری سلامتی کے معاملات پر زیادہ محتاط اور چوکنا رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ 6 اکتوبر کو پاکستان فوج کے ڈائریکٹر جنرل اور جوائنٹ اسٹاف DGISPR لیفٹیننٹ جنرل تبسم حبیب کی قیادت میں 4 رکنی وفد بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ پہنچا۔ یہ دورہ 4 روز پر مشتمل ہے اور پاکستانی حکام کے مطابق اسے خیر سگالی کا دورہ قرار دیا گیا تھا۔ وفد میں پاکستانی بحریہ کے کموڈور اور میجر رینک کے افسر بھی شامل تھے۔ یہ دورہ بنگلہ دیش کی آرمڈ فورسز ڈویژن آف دعوت پر عمل میں آیا، جو تینوں مسلح افواج کے درمیان رابطہ کاری کی ذمہ داری ہے اور براہ راست چیف ایڈوائزر محمد یونس کے ماتحت کام کرتی ہے۔ یہ دورہ اس سال جنوری میں بنگلہ دیشی وفد کے اسلام آباد کے دورے کے بعد عمل میں آیا، جس کی قیادت لیفٹیننٹ جنرل MS قمر الحسن نے کی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے انٹر سروسز انٹیلیجنس کا 3 رکنی وفد بھی چند ماہ قبل ڈھاکہ گیا تھا۔ گزشتہ چند مہینوں میں کم از کم 2 پاکستانی فوجی وفود بنگلہ دیش کا دورہ کر چکے ہیں، جس سے نئی دہلی کے حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سابق بھارتی سفارتکار انیل ترگیانت نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے تعلقات کا تعلق کسی فوجی ضرورت سے زیادہ اس کی خارجہ ترجیحات کے اثر نو تعین سے ہے۔ ان کے مطابق یہ ایسا نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کو پاکستان یا اس کی فوجی مدد کی ضرورت ہے۔ اصل مسئلہ موجودہ حکومت کے رجحان کا ہے، جو بھارت کی بجائے پاکستان، چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اپنی پالیسی میں کچھ حد تک خود مختار یا فاصلے کو برقرار رکھ سکے۔ ترگیانت نے مزید کہا کہ بنگلہ دیش نے حال ہی میں چینی لڑاکا طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، جو نئے اسٹریٹجک رجحان کا حصہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ رجحان بھارت کے لیے ایک چیلنج بن سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے بھارت مخالف عزائم کسی سے پوشیدہ نہیں، چاہے وہ لائن آف کنٹرول ہو یا بین الاقوامی فورم پر۔ کیا سرائیوں میں اضافہ؟ پاکستان 2026 تک چین کے J-35 اسٹیلتھ فائٹر کا پہلا غیر ملکی آپریٹر بننے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی جانب سے چین کے 5ویں جنریشن کے J-35 اسٹیلتھ طیاروں کا حصول جنوبی ایشیائی فضائی توازن کو نئی شکل دے سکتا ہے، جس سے اسلام آباد کی اگلی نسل کے کم مشاہدہ کے قابل جنگی طیاروں کو چلانے والے ممالک کے اشرافیہ کے حلقے میں داخلے کی نشاندہی ہوگی۔ عالمی دفاعی اصول کے ہمیشہ بدلتے ہوئے منظرنامے میں چند موضوعات علاقائی طاقتوں کی طرف سے 5ویں نسل کے اسٹیلتھ طیاروں کی ممکنہ خریداری کے طور پر زیادہ سازشیں اور تنازع پیدا کرتے ہیں۔ حالیہ رپورٹس اور مسلسل آن لائن چیٹر نے اس قیاس رائیوں کو پھر سے تقویت دی ہے کہ چین کے جدید J-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کے لیے پاکستان کا طویل عرصے سے افواہوں کا آرڈر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جس کی ترسیل ممکنہ طور پر 2026 کے اوائل سے شروع ہوگی۔ اگر دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو پاکستان ایئر فورس کو 40 طیاروں کی ابتدائی کھیپ مل سکتی ہے۔ اضافی 30 یونٹس اختیاری فالو آن آرڈر کے طور پر رکھیں گے۔ اس طرح کا اقدام جنوبی ایشیائی فضائی جنگ کی تاریخ میں سب سے زیادہ تبدیلی لانے والے کی نمائندگی کرے گا، جس نے پاکستان کو عالمی طاقتوں کے منتخب گروپ کے ساتھ اسٹیلتھ دور میں دھکیل دیا ہے۔ اکتوبر 2025 تک نہ تو اسلام آباد اور نہ ہی بیجنگ نے J-35 کی فروخت کی بذات تصدیق کی ہے، اور پاکستانی حکام نے عوامی طور پر ان رپورٹوں کو میڈیا چیٹر کے طور پر بیان کیا ہے۔ پھر بھی غیر ضروری بیانیے کی مسلسل صف بندی دکھائی دیتی ہے کہ دونوں فریق کم از کم 5ویں نسل کی تعاون کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ 2024 اور 2025 کی اوپن سورس امیجری اور چینی ریاستی میڈیا سیگمنٹس نے J-35 پروٹوٹائپ کو بحری سے وابستہ نشانات کے ساتھ کرتے اور اڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو کیریئر و زمین پر مبنی مختلف حالتوں کی متوازی پختگی کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب زیادہ تر تجزیہ کار توقع کرتے ہیں کہ ملکی افواج کے لیے سیریل پروڈکشن کسی بھی ابتدائی برآمدات پر سبقت لے جائے گی، PAF کے لیے آپریشنل ویلیو کا انحصار اس کے موجودہ ایئر بورن ارلی وارننگ اور کنٹرول سسٹم بھی
شامل ہو سکتا ہے۔ ٹیرف نے بھارت کو چین اور روس سے قریب لا دیا، 19 امریکی قانون سازوں نے صدر ٹرمپ کو خط لکھ دیا۔ نئی دہلی، واشنگٹن۔ 19 امریکی قانون سازوں نے بدھ کے روز صدر ٹرمپ کو ایک خط لکھا ہے جس میں ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت امریکہ کی اہم شراکت داری کو بحال اور دوبارہ غور کریں۔ اس خط پر ڈیبیوسا راز کھنہ، بریٹ شمین، سڈنی کملاگر اور راجا کرشنا مورتی اور پرمیلا جے پال سمیت کئی ممتاز ڈیموکریٹک رہنماؤں نے مشترکہ درخواست کیے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کسی بھی ریپبلکن قانون ساز نے اس پر دستخط نہیں کیے۔ کانگریس کے ارکان نے خبردار کیا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے بھارتی اشیاء پر ٹیرف میں 50% تک اضافے سے بھارت کے تعلقات خراب ہوئے ہیں اور امریکی صارفین اور مینوفیکچرر دونوں کو نقصان پہنچا ہے۔ کانگریس کے ارکین نے کہا ہے کہ ہم یہ خط کانگریس کے ممبران کی حیثیت سے لکھ رہے ہیں جو بڑی متحرک ہندوستانی امریکی کمیونٹیز کے ساتھ مختلف ریاستوں اور اضلاع کی نمائندگی کرتے ہیں اور جن کے ہندوستان کے ساتھ مضبوط اور خاندانی، ثقافتی اور اقتصادی تعلقات ہیں۔ آپ کی انتظامیہ کے حالیہ اقدامات سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں جس کے دونوں ممالک کے لیے منفی نتائج نکلے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پارٹنرشپ کو بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ قانون سازوں نے ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ٹیرف پالیسی پر نظر ثانی کریں اور ہندوستانی قیادت کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ آگے بڑھنے کا راستہ دوبارہ توازن کی ضرورت ہے، نہ کہ محاذ رائی ہونی چاہیے۔ ترک فرم روکسٹن کا نیا ہائپر سونک میزائل اہم ڈیٹرنس فراہم کرتا ہے۔ فرم کے جنرل منیجر نے منگل کے روز ایک فوجی سربراہی کے روکسٹن فرم اجلاس میں کہا ہے کہ ترک بلاک 4 ہائپر سونک میزائل نے بہت ترقی کی ہے اور اس صنعت میں اور ڈیٹرنس کے لیے ایک اہم ہتھیار کے طور پر کام کیا ہے۔ انقرہ میں آزاد صنعت کاروں کی انجمن موساد کی میزبانی میں ملٹری ریڈار اور بارڈر سیکیورٹی سمٹ کے دوران مراعات کنچی ترکی کی اسٹریٹجک عالمی دفاعی صنعت میں انہوں نے کہا ہے کہ پوزیشن ایک ایسے وقت میں تیار ہو رہی ہے جب سیکیورٹی توازن تیزی سے بدل رہا ہے۔ ایجنسی نے اس بات پر زور دیا کہ ترکی کا دفاع اپنے نظام اور پلیٹ فارم کی تمام ضروریات کو مقامی طور پر تیار کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک ملک جو اپنے ہتھیار، میزائل اور ریڈار خود بنا سکتا ہے وہ اپنی سلامتی کا خود تعین بھی کر سکتا ہے۔ یہ مکمل آزادی کے راستے پر قابو پانے کے لیے سب سے اہم حد ہے۔ اس کے علاوہ ایجنسی ہائپرسونک ٹیکنالوجیز نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت اور خلائی اور سینسر ٹیکنالوجیز دفاعی صنعت کے مستقبل میں فیصلہ کن ثابت ہوں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ علاقے ایک تبدیلی پیدا کریں گے اور اپنی گھریلو پیداوار کو بڑھانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں، خاص طور پر سینسر اور لیزر ٹیکنالوجیز میں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ مغربی ممالک نے ترکی پر ظاہری اور ڈھکی چھپی دونوں پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سینسر اور ڈیل ٹیکنالوجیز کو تیار کرنے پر کام کرنے کی ضرورت بھی پیش آئی ہے۔ ایجنسی کے ہائپر سونک میزائل روکسٹر نے ذکر کیا ہے کہ اس سال بین الاقوامی دفاعی صنعت ٹوفیان بلاک 4 میں مقامی طور پر تیار کردہ آپشن کے ساتھ ترک مسلح افواج کی طویل فاصلے کی ضروریات کو پورا کرنے کی آپشن کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق سامنے آ گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اسلام آباد میں سعودی مشترکہ بزنس کونسل کا اجلاس ہوا۔ سعودی وفد کی قیادت چیئرمین سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل شہزادہ منصور بن محمد ال سعود نے کی ہے۔ پاکستان کی جانب سے وفاقی وزراء، حکومتی اداروں کے نمائندے اور نجی شعبے کے اعلیٰ حکام اجلاس میں شریک تھے۔ سعودی وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق ISF کے حکام نے وزارت تجارت کے تعاون سے سعودی وفد کو تفصیلی بریفنگ دی۔ سعودی وفد نے پاکستان کی نمایاں کمپنیوں کے عہدیداران کے ساتھ ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں میں ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی کاروباری شخصیات پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان کے 5 روزہ دورے پر ہے۔ یہ دورے کو سعودی ویژن 2030 اور پاکستان کے سرمایہ کاری کے لیے اہم سنگ میل کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ بہت بڑی خبر کے مطابق سعودی عرب نے کہا ہے کہ مزید جو ہے ہم پاکستان کے ساتھ معاہدے کریں گے اور ایسے معاہدے کریں گے کہ پاکستان اور جو ہے وہ
منہ توڑ جواب دینے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرے گا۔ ایسے دشمنوں کے خلاف جو پاکستان اور سعودی عرب کے خلاف ہیں، انہوں نے مزید کہا کہ یہ معاہدہ ہونے کے بعد اسرائیل سمیت بھارت سمیت تمام ایسی طاقتیں جو ہمارے ملکوں کے خلاف ہیں وہ ابھر کر سامنے آنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔